کوشش کر رہا ہوں کہ خدا آپ کے بقول میٹا فزیکل ہے اور کیا کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے بقول وہ خدا میٹا فزیکل نہیں ہے. خدا جو ہے اس کا عرش پانی کے اوپر تیر رہا ہے. ایک میٹا فزیکل چیز فزیکل پانی کے اوپر، فزیکل تخت کے اوپر کیسے بیٹھ سکتی ہے ارشد صاحب؟ جی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں میٹا فزیکل آپ مانا اور لے رہے ہیں، میں اللہ کو میٹا فزیکل سے مراد ہے نان فزیکل نہیں لے رہا، میں اس کو نان فزیکل نہیں سمجھتا، کیونکہ جو میں آپ کے ساتھ، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جس دوسری سسٹم میں ہم آپ سمجھتے ہیں نا، اس سسٹم کے مطابق، یعنی کہ یہاں پر کائنات والا علیحدہ سسٹم ہے اور ادھر والا علیحدہ، تو اللہ نان فزیکل نہیں ہے، وہ فزیکل ہے. اب اس پہ میں نے آپ کو کہا تھا اور جواب دیا تھا وہاں ویڈیو میں کہ اللہ فزیکل ہے، اور اب اللہ وہاں پہ کیسے ہے اس پہ بات میں نے کی تھی. جی میں ارشد صاحب بہت آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے کریکٹ کر دیا. اگر آپ کے اللہ تعالیٰ ایک فزیکل مادی وجود رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک لمیٹیشن اپلائی کر دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک فزیکل مادی وجود کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. اور جب سائنس یہ کہتی ہے کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں ٹائم اور سپیس مارز وجود میں آئے، تو آپ کا فزیکل اللہ تعالیٰ عدم میں کیسے موجود تھا ارشد بھائی؟ دادا چھوٹا سا سوال ہے کہ مفتی شمائل صاحب جو کلکتہ میں پیدا ہوئے، وہ دلی میں بیٹھ کر کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا گاڈ میٹا فزیکل ہے، اور وہ قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں. ارشد محمود صاحب لاہور میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا گاڈ فزیکل ہے، لیکن یہ وہ فزیکل نہیں ہے جو اس کائنات کا فزیکل ہے. تو ایک قرآن کے ماننے والے مفتی شمائل اور ارشد محمود کی جو رائے ہے کہ مفتی شمائل خدا کو میٹا فزیکل قرار دیتے ہیں اور ارشد محمود خدا کو فزیکل قرار دیتے ہیں، اس میں فرق کیوں ہے یہ بتا دیجئے گا. اور اگر ارشد محمود صاحب کی بات مان لی جائے کہ خدا فزیکل ہے، تو وہ اس ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے عدم میں کس طرح موجود تھا ارشد بھائی؟ جی پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ گلاس کی مثال سے، کہ جیسے گلاس آدھا خالی ہوتا ہے اور آدھا وہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کو نان فزیکل مانتے ہیں ان کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کائنات کا مادہ اور وہ اللہ کا مادہ ایک ہی سمجھ رہے ہیں، تو لیسا کمثلہ شیء کے خلاف ہے. تو وہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جیسے وہ مثال دی تھی نیچرل عدد کی، کہ انفینٹی کو آپ دو انفینٹی ہوتی ہے، اور اس کی میتھ کے اندر انفینٹی کی اب تقسیم کر دی گئی ہے. ایک نیچرل عدد کی انفینٹی علیحدہ ہوتی ہے اور ریئل نمبر کی انفینٹی علیحدہ ہوتی ہے. تو جو بندے اگر دونوں سسٹمز کو علیحدہ علیحدہ دیکھ رہے ہیں، ریئل نمبر کو دیکھ رہے ہیں علیحدہ اور نیچرل نمبر کو علیحدہ دیکھ رہے ہیں، تو نیچرل نمبر کی انفینٹی کو وہ علیحدہ نام دے سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی انفینٹی ہے وہ بھی انفینٹی ہے. لیکن اگر وہ دونوں کو اکٹھا دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو انفینٹی نہیں کہہ سکتے. تو ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، صرف گلاس آدھا بند آدھا بھرا ہوا یا آدھا خالی والا مسئلہ ہے. یہ پہلا جواب ہو گیا. نہیں ارشد بھائی اس کائنات کا جو مادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مادے سے الگ ہے. اس کائنات کے مادے میں اور اللہ کے مادے میں کیا فرق ہے؟ جی ہمارا مادہ وہ ہمیں پتا ہے، اور جو اللہ کا میں آپ کو پتا ہے مادہ لا آف کنزرویشن آف انرجی، لا آف کنزرویشن آف میس آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو پتا ہے. ایک چیز دوسرے میں بھی وہ ہو سکتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چیز بنی ہے یہ کوئی اور چیز ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. مادے میں فرق ہو سکتے ہیں، ایک مادہ چینج بھی ہو سکتا ہے، دوسرے میں بھی بدل سکتے ہیں، لیکن یہ جو مادہ ہے دنیا کا، اس کا ہمیں علم ہے. اللہ کا مادہ کیا ہے اور کیا چیز نہیں ہے، اس کا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا. نہیں ہمارے علم میں لیکن ارشد بھائی یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے اردو ترجمہ رکھا ہے مولانا فتح محمد جالندری کا اور ڈاکٹر طاہر القادری کے عرفان القرآن کا، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اگر آپ کا اللہ اس کائنات کا مادی وجود نہیں رکھتا تو اس کائنات کے مادی وجود نہ رکھنے کے سبب وہ جس پانی کے اوپر اس کا عرش ہے وہ پانی بھی اس کائنات کا پانی نہیں ہے، وہ عرش بھی اس کائنات کا عرش نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی انفینٹی والی، کہ آپ دو انفینٹی کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے. نیچرل آپ میتھ کے اندر جا کے دیکھ لیں، نیچرل عدد والی انفینٹی کچھ اور ہوتی ہے اور ریئل والی انفینٹی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن لفظ ایک ہی بولا جاتا ہے.
تو جب آپ ان کو سیپریٹ کریں گے تو پھر تو آپ انفینٹی بول سکتے ہیں, لیکن جب آپ ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ نہیں بن سکتے. اس کا یہ مطلب یہ پہلا ہے کہ سوال. آپ ارشد بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مادی وجود رکھتا ہے جس مادی وجود کو ایک انسان کے لیے کمپریہنڈ کرنا, اس کی فہم کو اوپر آنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی 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 جی. تو اب یہ جو میرا وہ ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ان لاجیکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو میں نے آپ سے اختلاف اس میں اس معاملے کو میں نہیں کیا. سائنس سے ثابت کر دوں گا, اور میں نے ارشد صاحب ویڈیو میں اگر کیا ہوا آپ تھا. اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسا مادی وجود رکھتے ہیں جس کو کمپریہنڈ کرنا, جس کو سمجھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, تو پیغمبر اسلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ 1,23,999 جو انبیاء تھے, ان کی سمجھ میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ مادی وجود نہیں آ سکتا جو اس کائنات کے مادے سے ماورا ہے؟ جی نہیں آ سکتا. اللہ نے نہیں, جب اللہ بتائے گا تو ان کے اس میں آئے گا, کیونکہ وہ بھی اسی کائنات کی مخلوق ہیں. ان اس کے کا اس ذہن کا میں بھی نہیں آ سکتا. اس کی اس کا لاجک اگر چاہیے تو میں بتا دوں. نہیں نہیں, مجھے بالکل لاجک میرے نہیں پاس چاہیے. لاجک ہے سائنس کے. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کے اوپر شدید حیرت ہو رہی ہے کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے مبینہ 1,23,999 جو انبیاء ہیں, ان کی خدا کی انڈرسٹینڈنگ اور ارشد محمود صاحب کی لاہور میں بیٹھ کے خدا کی انڈرسٹینڈنگ میں چندہ فرق نہیں ہے. حالانکہ وہ خدا کے وہ اس کے چنے ہوئے لوگ تھے اور آپ جو ہیں ان کے فالوور ہیں. ارشد صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا خدا ایک ایسا مادی وجود رکھتا ہے جس کا اس کائنات کے مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے؟ اچھا, پہلے میں جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں نا, میں ان کے جواب دے دوں. جی پلیز. پہلے سوال اٹھائے ہیں. جی پلیز. پہلا آپ نے جو سوال اٹھایا نا کہ جو اللہ ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے, نہ نبی جانتے ہیں, نہ ان کو پتا ہے. تو یہ کیسا ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے اور ان کو پتا نہ ہو؟ اور دوسری بات ہے کہ ہمیں پتا اس کا کیوں نہیں ہے. میں اس کو سب سے پہلے تو آپ کو لاجیکل مثال ایک دے دوں. کرٹ گیڈل تھا میتھمیٹکس کا, اس نے آپ کو پتا ہے انکمپلیٹنس تھیورم دیا, ٹھیک ہے نا. اس نے برٹرینڈ رسل جو تھا, اس نے پہلے وہ دیا تھا نا کمپلیٹنس تھیورم. اس نے کہا تھا نا کہ یہ ساری چیزیں جو تھیوری آف ٹائپس دی تھی, اس نے جو مسئلے تھے نا ریاضی میں, اس کو سالو کرنے کے لیے تھیوری آف ٹائپس دی تھی. اور اس نے کہا تھا جی کہ یہ سیٹس کو ایسے ایسے کریں گے تو پھر اس کے علیحدہ علیحدہ ٹائپس بنا لیں گے, بڑا سیٹ چھوٹا اور چھوٹا, تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوگا, وہ جو حجام والا مسئلہ ہے. تو اس کو ختم اس نے اس کے بعد کرٹ گیڈل نے کہا تھا کہ اس کے باوجود بھی میتھ میں, سائنس میں کچھ ایسی there are certain statements that are true but that cannot be proven within that system. وہ صحیح ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے, اس کو سمجھ نہیں سکتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. سائنس کے اندر اس وقت دنیا میں, آپ مادے کی مجھ سے بات پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا مادہ ہمیں پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس دنیا کے اندر ٹوٹل جو مادہ ہے 100, اس 100 میں سے 68% مادہ وہ کون سا ہے, کس چیز کا ہے؟ ڈارک انرجی. اور 27% مادہ وہ کس کا ہے؟ وہ ڈارک انرجی ہے اور یہ ڈارک میٹر ہے. یہ دو مادے ہیں. یہ دونوں مادوں کے اوپر سائنس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور 5% مادہ ہے جس کو سائنس دان مانتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ڈارک انرجی کیا ہوتی ہے. ڈارک انرجی یہ ہے کہ یہ جتنی کہکشائیں ہیں, یہ کہکشائیں پھیلتی جا رہی ہیں. مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے ارشد صاحب, مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ڈارک انرجی کیا ہوتی ہے, ڈارک میٹر کیا ہوتا ہے, اور کائنات کے تو اندر 100% میں سے 95% مادے کے سائنسدان نہیں مانتے, نہیں جن کو پتا. کائنات کے اندر 5% مادے کا سائنسدانوں کو پتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا مادے کا مجھے کیوں نہیں پتا, سائنسدانوں کو تو 95% مادے کا نہیں پتا. کائنات کے اندر جو مادے کی ڈینسٹی ڈسٹریبیوشن آف ڈینسٹی ہے, اس کو فزیکل انسٹرومنٹس کے ذریعے میجر کر کے آپ کو یہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اس کائنات کے اندر 70% ڈارک انرجی ہے, 26% ڈارک میٹر ہے, اور 4% جو ہے وہ نارمل میٹر ہے. یہ آپ کو سائنس نے اپنے ٹولز کے ذریعے بتایا ہے. اس کا مطلب, میری بات سن لیں سر, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ ہے, وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسے مادے کے اوپر مشتمل ہے جس مادے کو
इस दुनिया के अंदर कॉम्प्रीहेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन मादे की जो बुनियादी खसूसियात ये है कि मादा जो है वजन रखता है, मादा जो है जगह घेरता है। और सूरह हूद की आयत नंबर 7 जो है वो चीख चीख कर कह रही है कि अगर आपका खुदा मादी है, वो वजन रखता है, वो जगह घेरता है, तो वो उस जगह घेरने में उस तख्त से छोटा है। ज़ाहिर है अगर छोटा होगा तभी बैठेगा ना तख्त पर, और वो जो तख्त है वो पानी के ऊपर तैर रहा है। आपका खुदा जो है वो अगर मादी है और वो मादा इस कायनात का मादा नहीं है, तो ये जो सूरह हूद की आयत नंबर 7 ये कह रही है कि आपका खुदा वो मादी वजूद रखते हुए तख्त पर बैठा है और वो तख्त पानी पर तैर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में और मुफ्ती शुमाइल के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में जमीन आसमान का फर्क है, हालांकि आप दोनों एक किताब से इस्तदलाल करते हैं। मुफ्ती अरशद साहब जी मैं बताऊं, जो आपकी ये बातें हैं ना, मुझे इसका टॉपिक साथ नहीं है। मैं जो अपनी बात कर रहा हूं ना, कि आपने जो मेरे ऊपर सवाल पूछा है कि अल्लाह के मादे के बारे में हमें पता नहीं है, तो मैंने कहा मैं आप जो कह रहे हैं ना कि साइंसदानों ने साबित करके दिखाया है, मैं आपकी हर बात मान लूंगा कि आप दुरुस्त हैं। अगर साइंसदान ये जो मैंने आपको बताया ना, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, ये तकरीबन 95% है, 5% मादे को वो साबित किया है, बाकी उसने उसको नजरिया जरूरत कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। उसके तहत उन्होंने कहा कि ये जो, अब मैं आपको बताऊं साइंस के असूल क्या है। साइंस के असूल हैं कि जो चीज तेज रफ्तार दौड़ रही है ना, सियारे कहकशां के अंदर सितारे, तो वो दूर निकल जाना चाहिए, इतनी तेज स्पीड है, लेकिन वो कहकशां से बाहर क्यों नहीं निकलते? उन्होंने कहा इसलिए नहीं निकलते कि अंदर, क्योंकि आम असूल जो है न्यूटन का और बाकी कशिश शक्ल का, कि वो बाहर निकल जाना चाहिए। तो आम साइंस के असूल के खिलाफ वहां जो चीज हो रही है ना, उसको वो एक्सपेरिमेंट से आज तक साबित नहीं कर सके, सिर्फ मजबूरी में, नजरिया जरूरत में, जिस तरह पाकिस्तान में सियासतदान नजरिया जरूरत के तहत करते हैं। उन्होंने कहा यहां पे डार्क मैटर है जो होगा फर्जी, कोई साबित नहीं कर सके। अगर इंस्ट्रूमेंट से साबित किया इस 95% मादे को, तो मैं आपकी हर बात मान लूंगा, आप दुरुस्त हैं। आप ये साबित कर दें कि ये साइंसदान ने इंस्ट्रूमेंट से साबित किया। जो मैंने आपको बताया ना, एम्पिरिसिज्म होता है, एक होता है रीजनिंग, पहले वो अपना मफरूजा देते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट से साबित करते हैं। जब तक एक्सपेरिमेंट से साबित नहीं होता, उसको गैर साबित शुदा नजरिया माना जाता है। साहब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप एस्ट्रोनॉमी के साथ गहरा शगफ रखते हैं और इल्मुल फल्कियात जो है उसके ऊपर आपको उबूर हासिल है। अरशद साहब मुझे ये बताइएगा कि इस बात पर तो आपका और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है कि इस कायनात के अंदर जो नॉर्मल मैटर है वो 4% है, और जो डार्क एनर्जी है 70% है, और डार्क मैटर जो है वो 26% है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 100% की, ये साइंसदानों ने किसी थ्योरी के तहत की है या किसी इंस्ट्रूमेंटेशन के तहत की है? और साइंसदानों ने ये कैसे मेजर किया कि इस यूनिवर्स के अंदर नॉर्मल मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन 4% है, डार्क एनर्जी की 70% है और डार्क मैटर की 26% है? प्लीज बताइएगा। वो ऐसे है कि आम उसूल उनका साइंसदानों का ग्रेविटेशनल, जो न्यूटन ने दिया और बाद में आइंस्टाइन ने उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मजीद रिफाइन किया। यानी कि न्यूटन का लॉ तो अभी सही नहीं है एग्जैक्ट, उसने सही किया आइंस्टाइन ने। तो उसके मुताबिक वहां पे कहकशां के अंदर जो चीजें हैं उनको, सियारों को बाहर निकलना चाहिए, असूल जिसको वो साबित किया हुआ है उन्होंने, साबित शुदा असूल के तहत उनको वहां नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये नहीं रहते तो हमें फर्जी एक नजरिया देना चाहिए, फर्जी, जिस तरह के कार्ल गैडल ने कहा, देयर आर स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी ट्रू, दैट आर ट्रू बट दैट कैन नॉट बी प्रूवन विद इन दैट सिस्टम। तो ये साइंसदान कहते हैं कि हम इनको प्रूव नहीं कर सकते 95% मैटर को, हम सिर्फ 5% मैटर की प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं, 95% प्रूवन नहीं है। कार्ल गैडल भी कहता है, आइंस्टाइन भी कहते हैं, सारी दुनिया कहती है साइंसदानों की। अगर तो ये ना कहती, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह डार्क मैटर की जो माहियत है उसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, डार्क एनर्जी की माहियत को एक्सप्लेन साइंस नहीं कर सकती, इसी तरह खुदा की जो मादी माहियत है उसको भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब खुदा जो है, एक मेरा एतराज ये था कि आपने ये कहा कि हमारा अल्लाह ऐसी मादी सिफात रखता है जो मादा इस कायनात का मादा नहीं है, करेक्ट? इसका मतलब यह है कि वो टाइम और स्पेस से पहले वजूद रख सकता है, राइट? आपने बकिया पहले वजूद रख सकता है, नहीं हमारे नजदीक रखता है, वजूद यानी वजूद रखता है। मुझे ये बताइएगा कि आपका अल्लाह वजूद रखता है,
ایک ٹائم لیس اینٹی، ایک فزیکل جو اینٹی اس یونیورس کے اندر نہ ہو اور وہ اس یونیورس کے باہر کا فزیکل ہو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وجود، اگر وہ وجود رکھتا ہے تو وہ ایک لمیٹڈ وجود رکھتا ہے؟ اس وجود نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس وجود نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ارشد صاحب؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہی تو شروع میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور آپ نے وہ مجھے بات نہیں کرنے دی. سر اگلے 10 منٹ آپ کے ہیں، پھر آج کی پوڈ کاسٹ کو سمیٹتے ہیں اور پھر 10 منٹ میں دوبارہ بات کر جلد. لوں، پھر جی جی 10 منٹ میں بات کر لوں. سر پلیز. اس وقت دو تھیوریز، اس وقت ماڈرن جدید سائنس دو پلرز پہ کھڑی ہے. ایک کو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں آئنسٹائن کی، اور دوسری کوانٹم میکینکس ہے. یہ دو تھیوریز ہیں، اور ان دونوں تھیوریز کو جب آپ ایک ہول پہ لے کے جاتے ہیں جو بالکل چھوٹا جسم ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ دونوں تھیوریز آپس میں کنفلکٹ کرتی ہیں، اور اس کنفلکشن کو ختم کرنے، اور وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، تو اس ختم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے دو تھیوریز دی گئیں جن کو ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکا. ملٹی ورس ہے نا، ملٹی ورس کے اندر سٹرنگ تھیوری ہے اور ممبرین تھیوری ہے، برین تھیوری یا ایم تھیوری جس کو کہتے ہیں. ان تھیوریز کے اندر یہی ثابت کیا گیا. اگر اس تھیوری کو نہ مانے، یہ ہے نظریہ ضرورت، اگر ان تھیوریز کو نہ مانے تو یہ دونوں بڑے پلر یہ نیچے گر جاتے ہیں. سائنس کے دو پلر یہ خود سائنسدان مانتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایوری تھیوری پیش کر رہے ہیں، وہ انہی سٹرنگ تھیوری اور ایم تھیوری ان کو لیں گے تو ایوری تھیوری بنے گی، پھر یہ ہم ثابت کر سکیں گے. اور وہ تھیوری کے اندر یہ ہے اس کائنات کے علاوہ بھی ٹائم اور سپیس ہے، اور اس ٹائم اور سپیس، اور آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ٹائم ریلیٹو کوانٹٹی ایبسولوٹ کوانٹٹی نہیں ہے، کہ اس کا ٹائم اور ہمارے ٹائم میں بہت فرق بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے کانا مقدارہ 50، ایک میں آتا ہے کانا مقدارہ 50 الف سنۃ، اور ایک میں آتا ہے کانا مقدارہ 1000 سنۃ، کہ 50,000 سال ہوں گے، جو آپ کا دن ہے اور ان کا دن 50,000 سال کا فرق ہوگا، اور آپ کا دن اور ان کا ایک میں 1000 سال کا فرق ہوگا. تو وہ جو قرآن میں کہا گیا ہے یہی اس سٹرنگ تھیوری میں اور یہی اس میں کہا گیا ہے، جس کو سائنسدان مجبوراً مانتے ہیں، نہیں تو ایوری تھیوری نہیں بنے گی اور دو مین پلر ان کے گر جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کی کوئی بھی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف سائنسدانوں کا لیپ آف فیتھ ہے. میں بہت ادب کے ساتھ اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کوانٹم میکینکس، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جتنے بھی یہ سائنٹیفک تھیوریز ہیں، ہمارے پاس اس کا امپیریکل ایکسپیریمنٹل ایویڈنس موجود ہے. میرا آپ سے ارشد صاحب سوال یہ تھا، پہلے اس کا نہیں، میں آپ کو ایک منٹ، جو آپ نے یہ بات کیا یہ غلط ہے. آپ نے جو بات کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، میں نے کہا ہے ایک جگہ جہاں پہ وہ سارا مادہ اکٹھا ہو جاتا ہے. جس وقت کائنات شروع ہوئی تھی تو وہاں 10⁻⁻43 والا وہ بلینک ٹائم جو ہے، وہ پتہ ہے نا آپ کو، اس ٹائم سے پہلے کیوں نہیں جاتے؟ اس ٹائم سے پہلے اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پہ یہ دونوں قوانین ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ گریویٹیشنل اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ انفینٹی، اس کی حجم والیوم جو ہوتا ہے وہ بالکل جب زیرو ہو جاتا ہے نا تو حجم تو نیچے ہوتا ہے، تو اس کی ڈینسٹی انفینٹی ہو جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کا جو ایک دن ہے وہ زمین کے 50,000 سال کے برابر ہے، یہ کہا تھا کانا مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، جو تم گنتے ہو نا اس کے 50,000 سال. یعنی یہ جو 6 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 لاکھ سال کے برابر ہیں. 50,000 ملٹیپلائی بائی 6 از اکول ٹو 3 لاکھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 3 لاکھ سال میں پیدا کیا، لیکن اس زمین کی جو عمر ہے، سر بات کر لینے دیں، اس زمین کی جو عمر ہے وہ 4 ارب 54 کروڑ سال ہے. اس کائنات کی عمر جو ہے وہ 13 ارب 80 کروڑ سال ہے. اس ملکی وے گیلیکسی کی عمر جو ہے وہ 9 ارب سال کے لگ بھگ ہے. تو آپ کے اللہ تعالیٰ اور سائنس کے جو دریافت ہیں اس میں اتنا فرق کیوں آ رہا ہے ارشد صاحب؟ جی میں نے یہ کہا ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات، اس میں کہکشاں اور ساری چیزیں گلیکسیز ملا کے ساری، یہ کہکشاں کی جو ٹائم اور سپیس ہے، اس ٹائم اور سپیس کے علاوہ کئی ٹائم اور سپیس ہیں، اور اس کو مانے بغیر ہم ایوری تھیوری نہیں بنا سکتے. ہماری یہ جو دو پلر ہیں یہ قائم نہیں رہ سکتے. وہ جو دوسری کائنات ہیں ان کے اندر ٹائمز علیحدہ ہیں. تو اللہ کے ہاں جو ٹائمز ہیں، یہ 2 آیتوں میں 2 ٹائم بتائے گئے ہیں، تو ایک جانب کے ٹائم اور سپیس اس کا ریلیٹیو کچھ اور ہوگا، دوسرا کچھ اور ہوگا. اسی طرح اللہ کے معاملے اور باقی دوسرے جو معاملے ہیں قیامت کے، ان کے ہر ایک کے اپنے ٹائم اور سپیس ہیں. قرآن مجید کی
تو آپ لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ سے رشید محمود صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ اس یونیورس سے پہلے بھی ٹائم تھا. تو یہ کہنا کہ خدا کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا، کون سے ٹائم میں تھا، یہ سوال جو ہے صحیح نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں سائنس بھی کہتی ہے کہ اس یونیورس سے پہلے ایم تھیوری وغیرہ کو وہ ثبوت دیتی ہے. تو ٹائم تھا، لیکن کس ڈائمینشن میں تھا وہ اس کا ہم کو علم نہیں ہے. اور جو دوسری بحث تھی میٹا فزیکل اور فزیکل، نان فزیکل، فزیکل، اس کو بھی انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ایڈریس کیا یہاں پہ.